أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. سامع محترم، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے مسلمانوں میں مشہور ہے. تاریخ کے حوالے سے زیادہ تر جو ہے وہ یہی مشہور ہے کہ یکم محرم میں آپ کی شہادت تھی. کچھ دن پہلے، 3 دن پہلے، کسی روایات میں زیادہ بھی کم بھی آتا ہے، کم و بیش، تو مسجد میں آپ کو زہریلا خنجر یا اس طرح مارا گیا اور جس کی وجہ سے اس زخم کی وجہ سے پھر آپ کی شہادت ہوئی. سامعین محترم، پیچھے ہم نے ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا تھا، تو آج ہم بیان کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. سامعین محترم، حضرت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر تم جس راستے سے گزر رہے ہو اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. سرکار نے فرمایا کہ میرا عمر جس راستے سے گزر جائے وہاں سے شیطان نہیں گزرتا. وہ جنات کے جو شیاطین ہیں وہ بھی، اور جو انسانوں میں شیاطین ہیں، انسان کے جو ساتھ ہوتے ہیں نا شیطان، وہ بھی، اور جنات کے شیطان جو ہوتے ہیں وہ بھی عمر سے ڈرتے ہیں. سامعین محترم، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شان ہے. جب غلام ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لے تو خود میرے کریم آقا لجپال آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں جو محدث ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب پوچھا کہ محدث کون ہے، فرمایا وہ جس کی زبان سے رب بات کرتا ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ الہام عطا فرماتا ہے. الہام کیسے سامعین محترم کہ بہت سے قرآن پاک کے ایسے معاملات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی طرف توجہ دلائی تو اللہ پاک کی بھی اس میں رضا شامل ہوئی، اور اللہ پاک نے پھر انہی کی بات کے مطابق جو ہے وہ پھر اللہ پاک نے آیتیں مبارکہ نازل فرمائیں. جیسے کہ پردے کی آیت کا جو حکم ہے، لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی موجود ہوتے تھے، تو اس میں پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خواتین کے لیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین ہیں، ان کے لیے بھی پردے کے حوالے سے احکامات نازل فرمائے جو کہ تمام امت کی خواتین کے لیے رائج ہوئے. اسی طرح شراب کی حرمت کے حوالے سے، پھر مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کے حوالے سے جو ہے، اور اسی طرح تقریباً کوئی 26 کے قریب ایسی آیات ہیں جس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے، یہ فلاں کام ہونا چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے پھر قرآن پاک میں باقاعدہ آیت نازل فرمائی. اسی طرح پہلے اذان ہوتی تھی تو اشہد لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا. جب حضرت عمر فاروق صلی اللہ تعالیٰ نے اذان سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس میں آپ کا نام مبارک بھی شامل ہونا چاہیے، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے اور آپ کی وجہ سے اللہ کو جانتے ہیں. تو پھر آپ نے مسکرائے اور آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جیسے عمر کہتے ہیں ویسے آپ پڑھو. تو پھر انہیں پڑھا وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو آج ہم اذان میں پڑھتے ہیں سب لوگ. اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 وزیروں سے میری مدد کی، 2 زمین میں ہیں، 2 آسمان پر ہیں. زمین میں کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آسمان پہ کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں. صحیح ہے، یہ شان بیان کر رہا ہوں جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. دیکھیں، ایک بھی صحیح حدیث پاک بھی کافی ہے، لیکن متواتر اتنی زیادہ احادیث میں باقاعدہ آپ کا ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. کتنی بڑی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی
شان، کیونکہ سرکار نے خود جو عطا فرمائی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کنویں پر بے شمار پیاسے جانور جمع ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں سے 2 یا 3 ڈول نکالے اور ان کو پانی پلایا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے بہت زیادہ ڈول نکالے کنویں سے بھر کر اور لوگوں کو سیراب کیا، بہت زیادہ سیراب کیا۔ تو روح البیان تفسیر نئی میں بیان فرمایا جاتا ہے اس خواب میں آپ کی خلافت کی جو برکات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جتنا دور تھا اس میں تھوڑی سی معاملات جو تھے وہ اسلام پھیلا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آیا تو آپ نے بہت زیادہ اسلام کو نہ صرف پھیلایا بلکہ اس میں بہت سی نئی اصلاحات جو ہیں وہ بھی کی، اور بہت سے معاملات بھی پیش ہوئے آپ کے سامنے اور آپ نے ان کا حل بھی نکالا، اور بہت سے معاملات ایسے کہ وہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی مشہور حدیث پاک ہے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ، جو آسمان میں اتنے ستارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے بڑے پیار سے فرمایا کہ ہاں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، ہاں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اندازہ کریں سرکار کے علم کا اندازہ دیکھیں کہ سرکار ستاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں اور عمر کی نیکیوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ شاید میرے بابا جان کا نام لیں گے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر یا رسول اللہ میرے بابا کا ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ملا کے ابوبکر کی ایک نیکی ہی بنتی ہے۔ اندازہ کریں ابوبکر کی ایک نیکی کا مقابلہ میں بھی نہیں کر سکتی۔ وہ نیکی جو وہ کہاں پہ غار ثور میں سرکار کے ساتھ رہے 3 دن 3 راتیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کاش مجھے وہ 3 دن 3 راتیں مل جاتے، میں کبھی ابوبکر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا فرمایا، لوگ مرید ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مراد رسول اللہ ہے، اندازہ کریں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے اور مولا علی پاک کا داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اہل بیت اطہار سے آپ کی محبت کا ایک انداز بھی ہے۔ سامعین محترم، یہ اتنی شانیں اتنا سب کچھ، اس کے باوجود بھی اندازہ کریں کہ جب ایک دفعہ مال غنیمت اکٹھا ہوا تو بانٹنے کی باری جب آئی نا تو آپ نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت کچھ عطا فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو پاس آپ کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے عرض کیا حضور میں تو امیر المومنین کا بیٹا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، اور میں نے تو بڑے غزوات میں حصہ بھی لیا ہے، تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا چپ کر جا، کیا تیرا باپ حسین کے باپ جیسا ہے، علی جیسا؟ کیا تیری ماں کا مقام حسین کی ماں کے مقام جیسا ہے؟ کیا تیرے نانے کا مقام حسین کے نانا کے مقام جیسا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو حسین تو اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ افضل ہے۔ یہ اہل بیت اطہار سے حضور کی محبت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ بڑے بے شمار واقعات ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگ بغض کی وجہ سے کتابوں میں لکھا بھی ہوا بیان نہیں کرتے ہیں۔ ایک منٹ آپ کو پتہ ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھیں، شہر بانو ان کا نام تھا، وہ شہزادی تھی، وہ شہزادی تھی۔ جب ایران میں ایسے سارے حملے ہوئے، سارے معاملات ہوئے، سارے لوگ پکڑے گئے، بہت سے معاملات ہوئے، تو جب قیدی آتے ہیں نا تو ان کو بانٹا جاتا، تقسیم کیا جاتا تھا غلام بنا کے۔ تو لیکن حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے لوگ آئے، لیکن آپ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ حسین کے قابل نہیں، یہ بھی حسین کے قابل نہیں۔ تو پھر دیکھیں جب شہزادی شہر بانو تشریف لائیں، جب ان کو لایا گیا تو فرمایا یہ حسین کے قابل ہیں کیونکہ یہ شہزادی ہیں۔ تو شہزادے کے لیے شہزادی چنی جاتی ہے، شہزادے کے لیے عام لوگوں کو چنا نہیں جاتا۔ پھر دیکھیں انہی کی نسل سے پھر آگے آپ کی نسل مبارک چلی، اور پھر امام حسین العابدین ان کے بیٹے، پھر آگے سارا سلسلہ وہ چلا۔ تو سامعین محترم یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا تھا کہ شہزادی سے امام حسین پاک کی شادی فرمائی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کا ادب و احترام ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، آمین۔